جی ناظرین السلام علیکم، چند اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ایک تو ایک ٹک ٹاکر کے حوالے سے آج ایک بڑی خوفناک کہانی مشہور ہے سامعہ حجاز کے حوالے سے، اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، ان کی کہانی آج وی نیوز نے بھی کی ہے، اور ہم بڑے کنسرن ہیں، ہر شہری کنسرنڈ ہے، لیکن وہ واقعہ کیا ہے، اس کہانی کے پیچھے کیا یہ ٹک ٹاک سنسیشن ہے یا یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے تیور بدلے کے بدلے نظر آ رہے ہیں، وہ کچھ اور ہی کہتے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب خود ہی یہ مدعا نپٹائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی کالا باغ ڈیم تو بنے گا۔ اسد کیسر صاحب میدان میں اترا ہے کہ نہیں بنے گا، تو اس پہ بات کریں گے۔ شنگھائی تنظیم کا جو اجلاس ہوا اس میں چائنا نے پاکستان کی بڑی مدد کی، انہوں نے کہا دہشت گردی کی جنگ میں ہم پاکستان، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں مزید کیا باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آخر میں کچھ باتیں مریم نواز کے حوالے سے بھی ہوں گی۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹک ٹاک پہ واقعہ بڑا پاپولر ہوا۔ سامعہ حجاز ایک ٹک ٹاکر ہے، بڑی پاپولر ہے، اور ان کے ساتھ کوئی صاحب ہے، ان کا کوئی ریلیشن شپ تھا ان کے ساتھ، اور گھر والوں کی مرضی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا۔ وہ ان کے گھر آتی تھی، وہ لڑکا ان کے گھر جاتا تھا، ان کا شادی کا کوئی پلان تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سامعہ حجاز نے بہت سارے گفٹ بھی لیے اس سے، اور کوئی فون بھی تھا، کوئی انگوٹھی بھی تھی۔ پھر کسی سٹیج پہ سامعہ حجاز جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکے سے شادی نہیں کریں گے، جس پہ وہ لڑکا باقی چیزیں واپس لینے آیا، تو پھر اختلاف ہوا، اور اس کے بعد یہ اغوا کی واردات ہوئی۔ دو تین باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو پیرنٹس کی مرضی سے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہیں یہ بات اس طرح ٹک ٹاک پر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی فیصلے نہیں کر دینے چاہیے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ٹک ٹاک کے اوپر ہو رہا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دو فیملیز کے درمیان یہ بات ہوتی ہے، رشتہ ہوتا بھی ہے، رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کو ایمیکیبلی ہونا چاہیے، تمیز سے، طریقے سے ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے آپس میں تعلقات تھے، لیکن تعلقات ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قصور لڑکی کا ہے، اور وہ تحفے لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لڑکی کا قصور بتاتے ہیں تو ہم وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں، کہ لڑکی کا حق ہے کسی سٹیج پہ وہ رشتے سے انکار کر دے۔ لڑکے سے کوئی وہ پستول اس کی کنپٹی پر رکھ کر تو نہیں لے رہی تھی نا، تو پھر وہ اپنی مرضی سے دے رہا تھا۔ تو خیر کمپلیکس ایشو ہے، لیکن اتنے کمپلیکس ایشو کو ٹک ٹاک کی سنسیشن بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف لائکس اور ویوز لینے کے لیے کیا گیا، افسوسناک واقعہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے، ایس سی او کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں چائنا نے پاکستان کی بڑی مدد کی، اور شہباز شریف صاحب کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی، اور بہت اچھی ملاقات ہوئی، خیر سگالی کے جذبات بھی ہوئے، اور ملکوں نے ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اچھا، یہ جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے بھئی چین کو بہت آگ لگ رہی ہے، وہ انڈیا کو بہت آگ لگ رہی ہے۔ چین تو انڈیا کی تو ساری گیم ہی ختم ہو گئی نا۔ وہ سمجھتا تھا کہ امریکہ ہمارے ہاتھ میں ہے، امریکہ تو پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کر رہا ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ روس کے ساتھ تو کوئی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ پیوٹن صاحب شہباز شریف صاحب کو مل رہے ہیں، اور پھر اس میں آن ٹاپ آف دیٹ کہ جو چائنا نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف جو جنگ جاری ہے، ہم اس میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ پیش کیا وہ قابل تقلید ہے، اور اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہارمنی کے ساتھ نا، مطلب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے، اور پھر اس میں اسحاق ڈار بھی تھے، احسن اقبال بھی، طاہر صاحب بھی، تو ایک ہارمنی سی نظر آتی ہے، ایک دوستی سی نظر آتی ہے دونوں کے درمیان، اور کوئی جو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشینز کا، حکومت کا کانفلکٹ نظر آتا ہے نا، وہ بالکل نہیں نظر آ رہا۔ اس وقت ایک پیج ہے، اور ایک پیج بڑی سہولت کے ساتھ ہے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک دورے پر بھی ہے، اور جس طرح شہباز شریف نے کل بھارت کو سنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعے میں بیرونی ہاتھ تھا،
اور یہ سب کو پتہ ہے بیرونی ہاتھ کس کا تھا، افغانستان سے یہ آپریٹ ہو رہا تھا اور پیچھے فنڈنگ کرنے والے انڈین تھے، تو ان کے منہ پر یہ بات کہنا بڑی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تو یہ بات بہت عرصے سے کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی بات سنی نہیں جا رہی تھی۔ ایک جنگ جیتی ہے ہم نے اور اس کے بعد سے حالات ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری بات میں زیادہ وزن ہو گیا ہے، دنیا ہماری بات کو توجہ سے سنتی ہے۔ اسی طرح یوں لگتا ہے کہ دنیا اب انڈیا کی بات کو غور سے نہیں سنتی اور انڈیا کو اگنور کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ہاتھ نہیں ملاتا مودی صاحب سے، کبھی کوئی تصویر نہیں ان کے ساتھ کھنچاتا، کبھی فاشزم کے حوالے سے جو سیشن ہو رہا ہوتا ہے، جو کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں انڈیا کو مدعو ہی نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ مودی صاحب سے بڑا فاشسٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان عسکری کامیابی کے بعد پاکستان بڑے پیمانے پہ سفارتی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کر لیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ بھئی ڈیم جو ہے نا وہ بنے گا۔ اچھا، یہ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتا، سارے ملک کو پتہ ہے کہ ڈیم بننے کی ضرورت ہے، لیکن تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ کیا ہوا کہ جو پھڈا نہ ڈالے، جو لڑائی جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہ کرے، جو ملکی مفاد کے اگینسٹ نہ جائے۔ یاد ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں جب چائنا کے صدر نے آنا تھا تو یہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے اور وہ ٹرپ کینسل کرنا پڑا تھا۔ ہر موقع پہ جب پاکستان کی کوئی بہتری ہونے لگتی ہے اکانومی، یہی وہ لوگ تھے نا جنہوں IMF والوں کو، وزیر خزانہ والوں کو فون کیا تھا اور ہم اپنا کام کریں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ہمیشہ اینٹی پاکستان سیاست کی ہے۔ تو اس اینٹی پاکستان سیاست کے حوالے سے اب ان کا کردار جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور تو مصلحت کی، مصالحت کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور یہ نسلوں پہ احسان ہوگا اور ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تحریک انصاف ٹائپ کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب علی امین گنڈاپور کے تیور بدل رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب البتہ اسی موڈ میں، انہوں نے آج کہہ دیا کوئی ڈیم شیم نہیں بن رہا۔ اس کا مطلب ہے پھڈا ہوگا، لڑائی ہوگی اور گولیاں چلیں گی، آنسو گہری، اور یہ تحریک انصاف کے لیے اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا، علی امین گنڈاپور نے دو باتیں کہیں۔ خان صاحب کی رہائی کے دو طریقے ہیں، قانون ٹھیک ہو جائے۔ قانون کیسے ٹھیک ہو جائے؟ قانون ٹھیک ہوتا تو خان صاحب بہت پہلے پکڑے جاتے، 9 مئی کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک کریں، لیکن میں اس میں فارغ ہوں، میں نہیں تعلقات ٹھیک کرا سکتا، یہ تعلقات آپ ہی ٹھیک کرائیں۔ تو وہ جو ہے سچویشن اور طرح کی ہوتی جا رہی ہے، اور بہرحال اب دیکھیے کیا بنتا ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ اب مستحکم نظر آتی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ اب ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کی۔ پنجاب حکومت مریم نواز کیسا کام کر رہی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پبلسٹی کے لیے کر رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی ان کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن میرے خیال میں پنجاب حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ مریم نواز نے سیلاب زدگان کی جس طرح نگہبانی کی ہے، جس طرح رہنمائی کی ہے، جس طرح ان کے دکھ درد میں جا کے انہیں گلے لگایا ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اس سے وہ وقت یاد آ گیا جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح غریب لوگوں کی مدد کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور مریم نواز نے بہت اچھا کام کیا۔ ان کا ٹویٹر ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، انہیں ہر ڈسٹرکٹ کی سچویشن کا پتہ ہے، اور وہ وہاں پر لوگوں کو اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہر جگہ وزٹ کر رہی ہوتی ہیں، ریلیف کیمپ لگا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے مریم نواز جب وزیر اعلیٰ بنی تو وہ صرف ان کے پاس کوالیفیکیشن تھی کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے کام کیا تو وہ پتہ چلا وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی کوالیفیکیشن بھی ان کے پاس ہے، لیکن جس طرح انہوں نے پنجاب میں پنجاب کے لوگوں کی مدد کی ہے، ان کے دکھ سکھ کو بانٹا ہے سیلاب میں، تو یوں لگتا ہے کہ اب وہ نواز شریف کی بیٹی تو ہیں ہی، اب وہ وزیر اعلیٰ تو ہیں ہی، لیکن پنجاب کے ہر گھر کا فرد بھی ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ مریم نواز آنے والے دنوں میں مسلم لیگ کی کامیابی کا استعارہ بن جائیں گی، اور ان سے ہمیں بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ مقبولیت کا جو پہیہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔